ساتویں کہانی طلسمی پھول۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دینا۔ آئے کہانی شروع کرتے ہیں۔ روبی 7 سال کی ایک معصوم سی بچی تھی۔ وہ شہر سے دور پہاڑوں میں گھری ایک خوبصورت وادی میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین سے بے حد محبت کرتی تھی اور روبی کے والدین بھی روبی کو بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی چھوٹی سی دنیا تھی جس میں وہ بے انتہا خوش اور مطمئن تھے۔ روبی اکثر اپنی امی کے ساتھ پہاڑوں پر جاتی۔ وہاں سے اس کی امی کچھ خاص جڑی بوٹیاں چن کر لایا کرتی تھیں۔ ایک دن پھر روبی کی امی کو پہاڑوں پر جانا تھا، اس لیے انہوں نے روبی سے کہا، روبی بیٹا، ہم پہاڑ پر جا رہے ہیں، آپ تیار ہو جائیے، شام ہو رہی ہے، ہمیں جلدی واپس آنا ہوگا۔ روبی تیار ہو گئی تو دونوں پہاڑوں کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر روبی کی امی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں لگ گئیں اور روبی کھیلنے لگی۔ اچانک ایک تتلی آئی تو روبی اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ کافی آگے نکل گئی۔ وہاں اسے ایک چمکتا ہوا پھول نظر آیا۔ وہ فوراً اس پھول کی جانب بڑھی کیونکہ وہ انتہائی خوبصورت اور چمکتا ہوا پھول تھا۔ روبی خود بخود پھول کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی اس نے پھول کو چھوا وہ یکدم غائب ہو گئی۔ اس کی ممی اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئیں کیونکہ اب سورج غروب ہونے والا تھا، لیکن ان کو روبی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید روبی گھر چلی گئی ہوگی۔ وہ گھر پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ روبی کے پاپا گھر آ چکے ہیں۔ ممی نے پاپا سے پوچھا، روبی گھر آئی ہے کیا؟ پاپا نے جواب دیا کہ میں تو تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں، میں نے نہیں دیکھا۔ ممی نے سوچا کہ روبی کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ روبی بیڈ پر لیٹی ہے۔ ممی نے روبی سے پوچھا، مجھے بنا بتائے واپس گھر کیوں آ گئی؟ روبی بولی، ممی میں بہت تھک گئی تھی اس لیے واپس آ گئی، اور مجھے بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے، آج میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ دراصل وہ روبی نہیں تھی بلکہ ایک چڑیل تھی جو روبی کا روپ لے کر اس گھر میں آ چکی تھی۔ لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ روبی کہاں تھی؟ روبی اس جادوئی پھول کے اندر چلی گئی تھی۔ وہاں اسے ایک بوڑھی عورت ملی۔ اس نے روبی کا خوشی سے استقبال کیا اور روبی کو بتایا کہ اس جادوئی دنیا میں صرف خوش قسمت لوگ آتے ہیں۔ یہاں تمہارے لیے ہر طرف مزہ ہے، تم جو چاہے کر سکتی ہو، جہاں چاہے جا سکتی ہو، جو چاہو تمہیں مل جائے گا، لیکن خیال رہے کہ بس اس دروازے کے پاس مت جانا۔ روبی اس دنیا کو کھوجنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا، کیا میں جا سکتی ہوں؟ بالکل، جاؤ، مزے کرو، لیکن یاد رہے اس دروازے کے پاس مت جانا۔ روبی آگے بڑھ گئی اور بوڑھی عورت خود سے بولی، یہ یہاں ان چیزوں میں لگی رہے گی اور میرا کام ہو جائے گا، بس 7 دن گزار لے لڑکی۔ دراصل یہ بوڑھی عورت ایک چڑیل تھی جس کا نام گیبی تھا۔ اس چڑیل کو اس پھول نے اپنے اندر قید کر لیا تھا کیونکہ وہ ہر ایک کو پریشان کیا کرتی تھی۔ چڑیل کو اس پھول سے جب ہی آزادی مل سکتی تھی جب کوئی اپنی مرضی سے ہنسی خوشی اس پھول میں 7 دن گزار لے۔ روبی خوشی خوشی اس دنیا میں گھومنے لگی۔ اسے وہاں کی ہر چیز بہت خوش کر رہی تھی۔ وہاں ہر چیز بہت خوبصورت تھی۔ اس نے وہاں پر خوب مزے کیے، جھولے جھولے، ساحل کے کنارے ہوا کھائی، بہت سے کھلونوں سے کھیلا، اور جب اس کو بھوک کا احساس ہوا تو بہت سے مزے مزے کے کھانے اس کے سامنے آ گئے۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب روبی تھک گئی تھی، اس لیے سونے کے لیے خوبصورت بستر تیار تھا۔ روبی بہت تھک چکی تھی اس لیے وہ فوراً سو گئی۔ دوسری طرف روبی کے روپ میں چڑیل صبح اٹھ کر عجیب برتاؤ کر رہی تھی۔ اس کی امی نے پوچھا، بیٹا یہ کیا کر رہی ہو؟ امی میں تو جھاڑو لگا رہی ہوں۔ اس کی امی حیران ہو گئی کیونکہ ایسا روبی کبھی نہیں کرتی تھی کہ صبح صبح اٹھ کے پورا کمرہ صاف کر رہی ہو۔ اچھا بیٹا، ناشتے کے لیے آ جاؤ، بعد میں صفائی کر لینا۔ ٹھیک ہے مما۔ چڑیل بھی ناشتے کے لیے آ چکی تھی اور ناشتے کے لیے آ کر ٹیبل پہ بیٹھ گئی۔ روبی صبح اٹھی تو اس نے دیکھا کہ اس کے ممی پاپا اس کے ساتھ نہیں تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ روبی بے حد اداس ہو گئی۔ اس دنیا کی ساری چیزیں روبی کو والدین کی محبت اور ساتھ کے آگے بیکار لگنے لگی۔ روبی کو اپنے ممی پاپا بہت یاد آنے لگے اور وہ رونے لگی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے، مجھے اپنے ممی پاپا کی یاد آ رہی ہے۔ جیسے ہی روبی نے یہ الفاظ کہے، طلسم ٹوٹ گیا۔
چڑیل کو اب واپس جانا تھا اور وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر کودنے لگی اور غصے سے چیخنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ روبی کے ممی پاپا حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ چڑیل کے غائب ہوتے ہی روبی کے پاپا نے پوچھا، کل تم لوگ کہاں گئے تھے؟ ممی نے جواب دیا، ہم تو بس پہاڑی پر گئے تھے۔ پاپا نے بولا، چلو وہاں فوراً چلتے ہیں۔ روبی گھبرا کر اٹھی اور حیرانی سے اپنی چاروں طرف دیکھنے لگی کہ یہ کیا؟ وہ جگہ جو کچھ دیر پہلے اتنی رنگین اور خوبصورت تھی، وہ اتنی بدصورت اور بے رنگ کیسے ہو گئی؟ جو کچھ پہلے تھا وہ سب ختم ہو رہا تھا۔ روبی گھبرا گئی اور بھاگتے بھاگتے اسی جگہ پہنچی جہاں اسے بوڑھی عورت ملی تھی، پر وہاں کوئی بوڑھی عورت نہیں تھی بلکہ ایک خوفناک چڑیل تھی۔ روبی کو دیکھتے ہی چڑیل زور سے چیخی، میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گی، تم بھی میرے ساتھ یہیں رہو گی۔ گیبی چڑیل غصے سے روبی کی طرف بڑھی۔ روبی ڈر کر بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اس کو وہی دروازہ نظر آیا جس میں بوڑھی عورت نے جانے سے منع کیا تھا، لیکن آج وہ دروازہ خوبصورت اور چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ روبی وقت ضائع کیے بغیر دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ کھولتے ہی وہ اس طلسمی دنیا سے باہر آ گئی۔ روبی پھول سے نکلی اور وہ پھول غائب ہو گیا۔ روبی واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ ممی پاپا اس کو وہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ روبی کو دیکھ کر دونوں روبی کی طرف بھاگے اور روبی بھی اپنے والدین کی طرف دوڑی۔ وہ لوگ پھر سے اکٹھا ہو گئے، لیکن گیبی چڑیل کا کیا ہوا وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن شاید وہ اس پھول میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی ہے اور اب کبھی بھی کسی کو پریشان نہیں کر سکتی۔ روبی اور اس کے والدین ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے اور اب ان کو کوئی چڑیل تنگ نہیں کر سکتی تھی۔ والدین کی محبت کا کوئی نیم و بدل نہیں، ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کریں اور ان سے پیار کریں۔ ختم شد۔